اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری بحث یہ ہے کہ تبلیغ کیا ہے. اب تک تو ہم لوگ ایک کلی بحث کرتے آ رہے تھے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ تبلیغ کیا ہے. تبلیغ کی معنی ہے پیغام پہنچانا مناسب طریقوں اور وسیلوں کے ذریعے سے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. آج کل کے زمانے میں جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر شخص اپنے عقیدے، اپنی سوچوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے تبلیغ کو انجام دیتا ہے. کہ جو مکاتب فکر ہیں، جو اسلامی مکاتب فکر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کریں، اپنے عقیدے کے اوپر لے کر آئیں، تو وہ ایک مناسب طریقے سے تبلیغ کو انجام دیتے ہیں اور ان کو اپنے ہم عقیدہ بناتے ہیں. البتہ اسلام کے اندر تبلیغ سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے اندر تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو احکام اسلامی اور معارف الہی سے روشناس کروانا، ان سے آشنائی کروانا، معارف الہی، احکام الہی کی پہچان کروانا، لوگوں کو بشارت دینا یا مومنین کو بشارت دینا، اور احکام الہی اور معارف الہی کی مخالفت سے ڈرانا اور خبردار کرنا. قرآن کریم میں تبلیغ کے لیے مختلف کلمات سے استفادہ کیا ہے، جیسے کہ انذار ہے، بلاغ ہے، تبشیر ہے، تخویف ہے، ہدایت، ارشاد، دعوت اور امر بالمعروف و نہی از منکر وغیرہ. کہ ان میں سے ہر ایک مختلف زاویے اور جہت کو بیان کر رہا ہے، جو تبلیغ کا یہ ایک حصہ ہے. مثلا بلاغ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یا اگر انذار و تبشیر کے بارے میں کہا جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے وہ تخفیف کے معنی میں بھی، یعنی تبلیغ تخفیف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم یہ جو معجزات وغیرہ بھیجتے ہیں یہ صرف اور صرف ڈرانے کی خاطر ہے. یا ہدایت اور ارشاد کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں. یا قرآن جو ہے تبلیغ کو دعوت کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا میں دن و رات اپنی قوم کو دعوت دی ہے. یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو معروف ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو ان میں سے ہر کلمہ، چاہے وہ انذار ہو، بلاغ ہو، تبشیر ہو، تخویف ہو، ہدایت و ارشاد، دعوت یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر ایک جو ہے مختلف جہت اور زاویے سے تبلیغ ہی کو بیان کرتے ہیں. اب اگر تبلیغ کے قلمرو، تبلیغ کے دائرہ وسعت اور اس کے مراحل کی بات کی جائے تو تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک کلی بات بیان کی تھی کہ یہ جتنے بھی اشتہار، ایڈز وغیرہ آتے ہیں یا بروشر وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تبلیغ کا ایک ہی قسم ہے. تو تبلیغ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے کہ جس میں دینی تبلیغ بھی پائی جاتی ہے. تو بس ہماری مراد چونکہ دینی تبلیغ ہے تو ہم اس اعتبار سے بات کریں گے کہ اس طرح کی تبلیغ جو ہے وہ کہاں سے شروع کی جائے. تو جیسا کہ معلوم ہے کہ تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کے دائرے کو وسیع کیا جاتا ہے. آغاز اسلام سے خداوند عالم رسول اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اٹھیں، قم فانذر
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ رسول اللہ سے خدا فرماتے ہیں کہ اٹھیں اور اپنے پروردگار کو بڑا شمار کریں اور اپنے لباس کو پاکیزہ کریں اور پلیدی سے دور رکھیں۔ تو سب سے پہلے مرحلہ جو ہے ڈرانے کا وہ خود رسول اللہ سے مربوط ہے، کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اٹھیں اور خدا کو بزرگ شمار کریں، اپنے لباس کو طاہر و مطہر کریں اور ان پلیدی سے دور رہیں۔ اور پھر خداوند عالم خود رسول اللہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکر، اپنے رب کو یاد کریں، سبح، اس کی تسبیح کریں، کبر، خدا کو بزرگ شمار کریں۔ یعنی اگر مراحل تبلیغ کو بیان کیا جائے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ خود رسول اللہ کے لیے ہے، جو خداوند عالم کے ساتھ خاص ہے، کہ خدا سب سے پہلے اپنے نبی رسول کو تبلیغ کرتا ہے، اپنے نبی اور رسول کو ہدایت کرتا ہے، اس کے بعد باری آتی ہے کہ وہ رسول و نبی آ کر امت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جب مرحلہ امت کی طرف آیا تو اس امت میں بھی سب سے پہلے درجے پر کون لوگ آتے ہیں کہ جن کو تبلیغ کی جائے؟ تو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے رسول آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان مؤمنہ عورتوں کو جو ہے وہ تبلیغ کریں یا ہدایت کریں۔ یعنی سب سے پہلے جب گھر والوں کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے، تو گھر میں بھی سب سے پہلے باری آتی ہے بیویوں اور بیٹیوں کی، کیونکہ جب تک بیوی نہ ہوگی تو بیٹی تو آ نہیں سکتی، لہٰذا پہلے بیوی کا کہا گیا ہے کہ کل ازواجک و بناتک، جب آپ اپنی بیویوں کو ہدایت کر لیں گے، اپنی بیٹیوں کو ہدایت و تبلیغ کر لیں گے، اس کے بعد آتی ہے باقی عورتوں کی بات۔ جب گھر کی عورتوں سے بات شروع ہوئی، گھر کی عورتوں کو تبلیغ ہوئی، تو اس کے بعد باری آتی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کی، کہ خداوند عالم فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے نزدیکی ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ جب رشتہ داروں کو بھی ڈرا لیا، ان کو ہدایت کر لی، اس کے بعد باری آتی ہے اپنے محلے اور شہر والے لوگوں کو ڈرانے کی، کہ ارشاد فرمایا وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرائیں مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے تمام لوگوں کی، یعنی دنیا کے لوگوں کی باری آتی ہے، کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے نذیرا للبشر، کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کو ڈرانے والی کتاب ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے کچھ مراحل ہیں، کچھ درجات ہیں۔ خدا نے تبلیغ کی، ہدایت کی اپنے رسول کی، رسول ہدایت کریں گے کس سے؟ سب سے پہلے مرحلے میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کی، اس کے بعد مرحلے میں باری آتی ہے قریبی ترین رشتہ داروں کی، تیسرے مرحلے میں بات آتی ہے اہل محلہ اور شہر والوں کی، چوتھے مرحلے میں بات آتی ہے باقی تمام دنیا کے لوگوں کی، یعنی مختلف شہروں ملکوں کے لوگوں کی۔ بس کوئی بھی شخص تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تبلیغ کے اندر جب تک وہ خود کمالات حاصل نہ کرے، یعنی سب سے پہلے وہ اپنے اوپر کام کرے۔ جب وہ اپنے اوپر کام کر لے گا تو اپنی بیوی بچوں پر کام کرے، جب بیوی بچوں پر کام کر لے گا تب وہ رشتہ داروں کی طرف بڑھے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے لوگوں تک پہنچے گا۔ اس کے بعد آتی ہے بات کہ ضرورت تبلیغ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں جیسا کہ معلوم ہے کہ دشمنان اسلام سب آپس میں متحد ہو گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مختلف طریقوں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنی تبلیغ کریں اور مسلمان لوگوں کو راہ مستقیم سے منحرف کر دیں، ان کو ان کے عقیدوں سے ہٹا دیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح روش اور طریقے سے استفادہ کیا جائے اور دین اسلام کا دفاع کیا جائے، اور اتنے لوگ بھی مخالف اسلام ہیں اور یہ شیطانی تبلیغات انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے، دین سے، خدا سے دور کریں، ان کے مقابل دفاع کریں۔ لہٰذا اگر مؤمنین، اگر مبلغان دین اخلاص اور فداکاری کے ذریعے سے تبلیغات دین کو انجام نہ دیتے تو آج دنیا جہان میں کہیں پر بھی پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند نظر نہ آتا۔ لہٰذا تبلیغ کی ضرورت میں تو کوئی شک نہیں ہے، کہ بس ضروری ہے کہ خدا پر توکل کیا جائے، اپنے ارادوں کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے اور خالصانہ طریقے سے اس راہ میں
تبلیغ کی راہ میں قدم رکھا جائے کہ خداوند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کاموں کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ کیوں روکتی رہے، کیوں ہدایت کرتی رہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جب لوگ ان مسائل کی طرف سے بے توجہ ہو جائیں، تبلیغ کو انجام نہ دیں، تو خداوند عالم کا قہر ان کے پیچھے آتا ہے۔ کس طریقے سے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ کہ بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو ان پر خداوند عالم کے نبی داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے، آپس میں برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، یعنی بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، لہٰذا حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت کی۔ بس تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا جائے، کس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا جائے، تو کوئی خاص طریقہ اس اعتبار سے کہ تبلیغ کس زمانے میں ہو، تو تبلیغ ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہو کہ جہاں پر فقر و فاقہ اتنا زیادہ ہے، اگر وہاں پر چونکہ فقر و فاقہ زیادہ ہے تو اب ایسے مقامات پر انسان جو ہے ان موضوعات کی طرف نہیں جا سکتا کہ جن میں مثلا سخاوت کی بات کی گئی ہو، یا مثلا ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر کلن فقر و فاقہ پایا جاتا ہے ہی غریب۔ مثلا آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر فقط اور فقط جھونپڑیاں ہوں اور لوگ جو ہے وہ خیموں میں زندگیاں بسر کر رہے ہوں، تو اب آپ ایسے لوگوں کو جا کر کون سی سخاوت کی بات کریں گے؟ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو خود بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یا مثلا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں امنیت پائی جاتی ہے، سلامتی پائی جاتی ہے، کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اب وہاں پر جا کر آپ لوگوں کے سامنے ایسے موضوعات پر بات نہیں کر سکتے ہیں کہ جن میں ڈرانے والی باتیں ہوں کہ اس طرح کیا جائے اس طرح کیا جائے، نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر پتہ ہے کہ دشمن کا زور زیادہ ہے، وہاں پر پھر انسان کو آپ شجاعت کا درس دے سکتے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ دشمن کھل کر سامنے آ گیا، اب ایسے مقامات پر آپ لوگ جا سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر جذبات ابھار سکتے ہیں تاکہ وہ دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا ہر زمانے کے حساب سے ضرورت جو ہے وہ تبلیغ کی اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی، جیسا زمانہ ہوگا اسی حساب سے تبلیغ کی جائے گی۔ جب پرانا زمانہ تھا، جنگوں کا زمانہ تھا، تو وہاں پر تبلیغ کا ذریعہ کیا تھا یا کس چیز کی ضرورت تھی کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو تو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر روب پڑے۔ اب یہ کیا ہے، مثلا پچھلا زمانہ ہے، وہاں پر گھوڑے، اونٹ، کھچر یہ سواریاں پائی جاتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی دشمن کے ساتھ جنگ کریں تو وہاں پر پھر آپ لوگوں کے اقدامات کیا ہوں گے؟ کیونکہ جنگ کی صورت ہے، جنگ کرنی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، اسلحہ آمادہ کیا جائے گا۔ اب اس زمانے میں تو مثلا بندوقیں، پسٹل تو تھے نہیں کہ آپ لوگ بندوقیں اور پسٹل جمع کریں یا پھر مثلا گولیاں وغیرہ جمع کریں، یہ تو زمانہ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ تیر، نیزے، کمان اس طرح کی چیزیں تھیں، تو لہٰذا اس زمانے کے مطابق جو اس زمانے کی ضرورت تھی آپ ان چیزوں سے استفادہ کریں گے۔ سواری کے حساب سے گھوڑے، اونٹوں کی ضرورت تھی تو ان چیزوں کو جمع کیا جائے گا، ان چیزوں کو آمادہ اور تیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج کے زمانے میں چونکہ سواری کے حساب سے جو ہے اونٹ گھوڑوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو آج کے زمانے کے حساب سے پھر ڈرون وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ہیلی کاپٹر یا جنگی طیارے اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ یا مثلا آج کے زمانے میں اگر آپ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں
تو آج کے زمانے میں تیر کمان نیزہ استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کے زمانے کی ضرورت کے مطابق سے بندوقیں، گن اور جو جدید ترین ہتھیار ہیں ان کا استفادہ کیا جائے گا، ان کو استعمال میں لایا جائے گا۔ لہٰذا ہر زمانے کے حساب سے جو چیزیں اس زمانے کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہیں ان چیزوں کو اس زمانے کے لیے آمادہ و تیار کیا جائے گا، اس لیے تاکہ آپ کا دشمن آپ سے روب میں آ جائے۔ بس اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو تبلیغ کی ضرورت، تبلیغ کی مسئولیت ہر مسلمان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر پہلے 1% تھی تو اب 4% ہو گئی، اگر پہلے 50% تھی تو اب 80-90% ہو گئی۔ اگر ایسی ضرورت کے موقع پر کوئی اس راہ کے اندر قدم نہیں اٹھاتا ہے، یا اگر قدم اٹھاتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ کل قیامت کے دن خداوند عالم کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس لیے کہ دین اسلام کے اندر مبلغین کی ہجرت کرنا، تبلیغ کرنا، یہ ان کے وظائف میں سے ہے کہ مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جائیں اور تبلیغ کریں۔ خداوند عالم کے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب کچھ کریں، تو کیوں نہیں ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکلتا، ہر طائفے میں سے ایک گروہ نکلتا کہ جو جائے اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ اس عذاب سے یا ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ یہ تھی تبلیغ کی ضرورت۔ پتہ چل گیا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جائے اور جا کر لوگوں کو امر بالمعروف کرے۔ اگر امر بالمعروف نہیں کرتا تو جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو نہ روکا۔ اور پھر خدا یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے، تبلیغات کے ذریعے سے، اپنی آمادگی کے ذریعے سے دشمن کے اندر رعب ڈالیں۔ تو یہ آج کی تبلیغات جتنی بھی ہو رہی ہیں، انہی کے ذریعے سے دشمن کے اندر اتنا رعب و دبدبہ ہے کہ وہ پورے کے پورے علاقے، پورے کے پورے شہروں کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اپنا تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال جب ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور دین کی سمجھ بوجھ بھی کسی حد تک پیدا کر لی ہے تو ہمارے اوپر یہ لازمی واجبی صورت بن جاتی ہے کہ اب ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، پہلے جب تک گھر میں ہیں گھر میں تبلیغ کریں، جہاں موقع ملتا ہے باہر تبلیغ کرنے کا تو پھر باہر تبلیغ کریں، اور اس راہ میں خدا سے توسل حاصل کریں اور خدا سے توفیق حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیں۔